اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد صاحب. سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلمان صاحب آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس افسوسناک حادثے کی؟ جی ہمارا ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچ چکی ہیں, امدادی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. وہاں پہ 20 سے 25 لوگ پھنسے ہوئے تھے. ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد ان کو ریسکیو کیا جائے, لوگوں کو جو پھنسے ہوئے. اس سلسلے میں وزیر بلدیات نے نوٹس لے لیے اور ان کو تحقیقات کے لیے احکامات دیے, تو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. جو مثلاً اس میں غفلت جس کی برتائی دی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کوئی واحد عمارت نہیں ہے, شہر میں ایسی کافی عمارتیں جنہیں مخدوش قرار دیا جا چکا ہے, لیکن ان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی ہے. خالی کروانے کے لیے کوشش کی بھی جاتی ہے تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کئی بار نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں. کئی عمارتوں کو سیل بھی کر دیا گیا اور کئی لوگوں کو کنوینس کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ لوگ وہاں سے موو کر جائیں, مگر لوگ نکلنے کی وجہ سے کئی آشات پیش آئیں. تو اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز جو میکسیمم عمارتیں ان کو سیل کیا جائے اور جو انہوں نے بھی ملے تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور ہماری ترجیح ہے کہ سب سے پہلے ان کو ریسکیو کیا جائے. امدادی ٹیمیں موجود ہیں, مشین بھی پہنچ چکی ہے, تمام ادارے افسران موجود ہیں جس کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. تو تمام صحت ادارے موجود ہے, فائر بریگیڈ کا عملہ موجود ہے, 112 کے ریسکیو کی ٹیمیں موجود ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو ریسکیو کریں. سلمان صاحب کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں, کیونکہ مانسون کا سیزن بھی ہے اس وقت اور یہ مخدوش عمارتیں جیسا کہ اولڈ سٹی ایریا میں 250 کے قریب ہیں, رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے اس حوالے سے, تو ان کو کوئی نوٹسز وغیرہ جاری کیے گئے تھے حفاظت کے لیے کہ وہاں سے منتقل ہو جائیں افراد یا نہیں؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کئی بار نوٹسز جاری کیے بھی ہیں, اس پر امپلیمنٹ بھی کرائے. کہیں ہم لوگوں کو کوشش کی ہے کہ لوگوں کو راضی کریں تاکہ وہ نکلیں. اور تنگ گلیاں بھی ہیں وہاں پہ اس ایریا میں, ذرا اس سلسلے میں دشواری پیش آئی. تو اس سلسلے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہ انسٹرکشن ہے کہ جو بھی مقصود عمارتیں ہیں ان کو فی الفور خالی کیا جائے اور خالی کرانے کے بعد ان جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن لی جائے گی. سلمان صاحب ریسکیو آپریشن کے حوالے سے کیا بتا سکتے ہیں, کتنا وقت درکار ہوگا اس آپریشن کو مکمل کرنے کے لیے؟ جی ریسکیو کے حوالے سے ریسکیو کی تمام ٹیمیں وہاں موجود ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول کے افسران وہاں موجود ہیں, فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موجود ہیں, 112 ریسکیو کی ٹیمیں وہاں موجود ہیں, KMC کی افسران وہاں موجود ہیں. ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد اس آپریشن کو کمپلیٹ کیا جائے اور لوگوں کو ریسکیو کیا جائے, اور اس سلسلے میں ٹیمیں وہاں کام کر رہی ہیں. سلمان صاحب اب تک کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے اور کیا ہلاکتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ 3-4 لوگ ابھی ریسکیو کر کے ہاسپٹل زخمی ہوئے جو ہاسپٹل شفٹ کر دیے گئے ہیں اور باقیوں کو نکالنے کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں وہاں پر. کیا ہلاکتوں کی تصدیق کریں گے سر آپ؟ ابھی ریسکیو آپریشن جاری ہے, ابھی تو فی الحال کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے. جیسی ہوتی ہے تو ضرور میڈیا سے شیئر. اچھا سلمان صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ SBC کے نمائندے بھی وہاں پر موجود ہیں جائے حادثے پر, تو کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ اس عمارت کو مخدوش قرار دیا گیا تھا SBC کی جانب سے یا نہیں؟ جی جو بھی کراچی میں جتنی بھی محفوظ عمارتیں ہیں تمام کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں. ابھی سندھ وزیر بلدیات وہاں پہنچ چکے ہیں, جائے وقوع پر پہنچ چکے ہیں, وہ بھی معائنہ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں تمام جو کراچی میں عمارتیں انلیگل ہیں یا مضبوط ہیں ان تمام کو نوٹسز جاری کر چکے ہیں. کیا اس عمارت کو دیا گیا تھا مخدوش قرار؟ جی سب کو دیا گیا تھا. یہ تو 50 سال پرانی عمارت ہے. یعنی آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ SBC کی جانب سے اس عمارت کو مخدوش قرار دیا گیا تھا؟ مطلب تمام کراچی کی 50 سال پرانی عمارت بنی ہوئی تھی, تو جتنی بھی محفوظ عمارتیں ہیں ان سب کو نوٹسز جاری کیے جا چکے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ.